السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل، ہزاروں فاتحین دیکھے ہیں۔ سکندر اعظم جیسے فاتح کی فتوحات سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ سارے فاتحین، یہ سارے جرنیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے طفل مکتب معلوم ہوتے ہیں، طفل مکتب معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت کی عمدگی اور عدل و انصاف کے اپنے تو اپنے، پرائے بھی اس کے قائل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد ہیں۔ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے، اور ایک قول کے مطابق 29 ذوالحجہ سن 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم کو آپ کی تدفین روضہ رسول میں عمل میں لائی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا ایک قول بڑے ہی عمدہ قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی بقیہ تمام صحابہ مرید رسول ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کا ارادہ کیا، آپ پر ایمان لائے، لیکن حضرت عمر فاروق، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں، وہ واحد صحابی ہیں جو مراد رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا، آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب کے ذریعے سے تقویت دے، ان کے اسلام کی آپ علیہ السلام نے دعا کی، ارادہ کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے بعد پورا تفصیلی واقعہ میں آپ کے سامنے آگے ذکر کرتا ہوں، وہ ایمان لائے ہیں اور آپ علیہ السلام کے حلقہ بگوش اسلام کے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھے افراد میں ہوتا تھا، لیکن بہرحال وہ اس معاشرے کا حصہ تھے کہ جس معاشرے میں آپ علیہ السلام کو نبوت کے اعلان سے قبل تو صادق اور امین کہا جاتا تھا، لیکن نبوت کے اعلان کے بعد آپ کو ساحر، کاہن اور نعوذ باللہ بے شمار غلط الزامات آپ علیہ السلام پر لگائے گئے۔ اہل مکہ کا جبر و ستم مسلمانوں پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ سرعام تبلیغ تو نازل درکنار اکیلے میں چھپ کر عبادت کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں ایک دن آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ایک دعا مانگی، ایسی دعا مانگی جو سوچنے والا سوچ نہیں سکتا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ دعا بھی آپ علیہ السلام اس وقت پہ مانگ سکتے ہیں۔ سوچنے والا تو یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام اسلام کی سربلندی کی دعا مانگیں گے، اسلام کی، اہل مکہ کے اسلام لانے کی دعا مانگیں گے، یا اسلام کے پورے عالم میں پھیلنے کی دعا مانگیں گے، یا اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اہل مکہ کے ظلم و تشدد سے خلاصی مل جائے، نجات مل جائے، اس کی دعا مانگیں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعائیں نہیں مانگی، دعا مانگی تو کیا دعا مانگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، اسلام کو عمرو بن ہشام یا عمر بن الخطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے سربلندی عطا فرما، کسی ایک کو اپنے اسلام کے لیے قبول فرما رہے۔ عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل، اور عمر بن الخطاب یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کے اسلام کی آپ علیہ السلام نے اس رات میں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے دعا مانگی۔ آپ علیہ السلام نے اہل مکہ میں سے ان دو افراد کو نامزد کر کے فیصلہ علام الغیوب و ستار العیوب اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جس کے حق میں فیصلہ فرمائے وہی اسلام کے لیے قبول ہو جائے۔ یہ فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبختی تھی، اور ان کی قسمت تھی کہ یہ ان کے حق میں لکھا گیا، اور اس کا بظاہر ذریعہ اسباب کے درجے میں یہ بنا کہ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر، اسلام سے قبل ننگی تلوار لے کے مکہ کی گلیوں سے جا رہے تھے، سامنے سے بنو زہرہ کا ایک شخص ان کو ملا۔ اس شخص نے حضرت عمر کے ارادے دیکھ کے سمجھ گیا، وہ مسلمان تھے اور وہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر کے ارادے کچھ غلط ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے عمر، کس کو قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا محمد کے قتل کے لیے نکلا ہوں، اس نے کوئی دین لایا ہے جو دین میرے آباء و اجداد کے ہمارے دین سے الگ ہے، اور وہ لوگوں میں تفریق کا سبب بن رہا ہے، اس لیے محمد کو قتل کر کے اس معاملے کو نمٹانے کا میرا ارادہ ہے۔ بنو زہرہ کے ان مسلمان نے، ان صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر اس طرح تو پھر بنو ہاشم اور بنو زہرہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، وہ تو تم سے اس کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام اسلام سے قبل بھی دلیر تھے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام کے تحت، وہ ایسا نہیں تھا کہ اس بات کو سن کے ڈر گئے، انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ سامنے میرے موجود شخص بنو زہرہ کا یہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، تو انہوں نے سیدھا یہی بات کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کیا تو بھی اسلام قبول کر چکا ہے؟ یہ سنتے ہی سامنے والا جو شخص ہے بنو زہرہ کے جو بھی مسلمان صحابی تھے وہ سمجھ گئے کہ عمر میری بات سمجھ گئے ہیں، ان سے اب اور بحث کی تو یہ میری جان کا ہی مسئلہ نہ بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لو، پہلے ان کی خبر لو۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنکھ بھگولا ہو گئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ ترک کر کے پہلے اپنی بہن کے گھر پہ گئے، جہاں پہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہن اور ان کی بہنوئی کو قرآن کریم اور اس کی سورہ طٰہٰ جس میں ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ صورت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا کان لگا کے باہر سنا اور پھر اچانک گیٹ کھول کے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اوٹ میں چھپ گئے، دیوار کے پیچھے چھپ گئے، ان کے بہن اور بہنوں بھی پھر سامنے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کے فرمایا کہ میں نے باہر سے سنا ہے، وہ سن تو چکے تھے، انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ان کی بہن جب آگے بڑھی تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو ایسا تمانچہ ان کے منہ پہ رسید کیا کہ ان کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا، منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا اور ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ کیسا دین ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نے بتایا ایک دبدبہ تھا اسلام سے قبل بھی، ایک رعب تھا، تو یہ میرے اتنے رعب اور اتنے مار دھاڑ کے باوجود بھی نہ میری بہن نہ میرے بہنوئی اپنے ارادے سے اور اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو وہ کیا دین ہے؟ تو ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا بہن کا خون دیکھ کے، اور ایک طرف وہ تشریف فرما ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میرے کو سناؤ، میرے پاس لاؤ، کیا چیز ہے وہ، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بہن نے کہا تم ناپاک ہو، تم اس حالت میں قرآن کریم کو نہ چھو سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہو، لہذا پہلے جاؤ وضو کر کے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے آئے اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب سورہ طٰہٰ پڑھی گئی تو وہ آپ کے قلب کو متاثر کرتی گئی اور آپ کے چہرے سے اس احساس کا اظہار ہوتا گیا۔ جیسے جیسے وہ صورت پڑھتی جا رہی تھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر کا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ ان کے دل میں اب تاثیر ہو رہی ہے، وہ بھی اوٹ سے نکل کے آ گئے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد خوشخبری دی کہ عمر کل ہی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے سامنے دعا مانگی تھی، جس کے دو الفاظ آتے ہیں روایت میں، دونوں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن ہشام و اما عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت بخش ان دو کے میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن الخطاب کے ذریعے سے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہم اید الاسلام بابی الحکم ابن ہشام وبی عمر بن الخطاب، کم و بیش مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر میں کل ہی میرا دل کہہ رہا تھا، میرے دل میں آ رہا تھا کہ یہ دعا آپ کے حق میں ہی قبول ہوگی۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے بھی ایک الفاظ منقول ہیں، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى عمر بن الخطاب او ابا جہل بن ہشام، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ علیہ السلام حضرت عمر بن الخطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے قال اللہم اشدد دینک باحبہما الیک، کہ اللہ اپنے دین کو تقویت دے ان میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہو۔ ابو جہل اور عمر بن الخطاب میں سے جو تیرے نزدیک باحبہما الیک، جو احب ہو، جو زیادہ محبوب ہو، ان دونوں میں سے ان کے ذریعے سے اپنے دین کو تقویت بخش۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حالات دیکھ چکے تھے، انہوں نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف چل دیے ان کے ساتھ۔ دار ارقم کے باہر جو حضرات صحابہ کرام پہرے پہ مقرر تھے، جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ حضرات انہوں نے فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں۔ یہ سن کے اسد اللہ و اسد الرسول حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر آ رہا ہے تو اس کو آنے دو، اگر اس کا ارادہ خیر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو میں اس کو اپنی تلوار کے ذریعے نمٹ لوں گا۔
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نزول وحی جاری تھی۔ نزول وحی مکمل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، اب کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ کس چیز کی دیر ہے تمہیں اسلام قبول کرنے سے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس زور سے بلند کیا، اس زور سے نعرہ تکبیر کہا کہ مکہ مکرمہ میں، گلیوں میں، خانہ کعبہ میں بھی اس کی آواز گئی، اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا فرمائی، اللہم اخرج ما فی صدری من غل وأید لہ ایمانا، یعنی اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو اس کو دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے کو ایمان سے بھر دے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سے متعلق آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے متعلق ایک زبردست حدیث نقل ہے، وہ بھی سماعت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتانی جبرائیل لما اسلم اتانی جبرائیل، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو میرے پاس جبرائیل آئے، فقال، اور کہا، استبشر اہل السماء باسلام عمر، آسمان والوں نے بھی اسلام عمر کے اسلام پر خوشیاں منائیں، آسمان والے بھی خوش ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر۔ اسلام قبول کرنے کے چند ہی لمحات بعد آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ہم حق پہ ہیں۔ تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر چھپ کے عبادت کیوں؟ چلیں خانہ کعبہ میں چل کے عبادت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کو ایسے ہی نہیں مانگا تھا، آپ کی دور رس نگاہیں سمجھ چکی تھی کہ عمر فاروق کے ذریعے ہی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی اسلام کے کھلے عام اشاعت کی ذریعہ اور سبیل بن سکتی ہے۔ اس کے بعد دو صفیں بنائی گئیں، ایک صف کی قیادت تو اسد اللہ و اسد الرسول حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اور ایک صف کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اور یہ دونوں صفیں، یہ دونوں سارے مسلمان پھر اسلام خانہ کعبہ کی طرف چلے، اور کسی کی جرأت نہیں تھی کسی کافر کی کہ وہ مشرک کی کہ وہ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ یہی وہ دن تھا جس پہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ بشارت سنائی کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ بہت بڑی شہادت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ وہو الفاروق، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر فاروق ہیں، یہ لقب ہو گیا آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اور فرق اللہ بھی بین الحق والباطل، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، تفریق فرما دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، واللہ ما استطعنا نصلی عند الکعبہ ظاہرین حتی اسلم عمر، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد ہم علی الاعلان مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے کے قابل ہوئے۔ اسی طرح حضرت صہیب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسے الفاظ نقل ہیں کہ کس طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ حضرات علی الاعلان نمازیں اور عبادات کر سکتے تھے، اور تکلیف دینے والے سے بدلہ بھی اس کے بعد لیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ان کی بشارتوں سے متعلق کیا روایت اور ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حالت خواب میں دودھ پیا یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا اور اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے، پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم، یعنی آپ نے جو دودھ پی کے حضرت عمر کو دیا تھا اس کی تعبیر یہ تھا کہ اپنا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملہم کر دیا، عطا فرما دیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل سے متعلق ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے مسلمانوں کو پیش کیا جا رہا ہے اور ہر ایک نے قمیص پہنی ہوئی، کسی قمیص سینے تک، کسی کی اس سے نیچے، کسی کی اس سے نیچے، پھر میرے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا، ان کی قمیص اتنی بڑی تھی کہ وہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جا رہے تھے، زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین،
یعنی دین اور دین کی پختگی ان کے دل میں سب سے زیادہ اتنی زیادہ تھی کہ گویا کہ وہ قمیض ان کو اتنی لمبی عطا کی گئی تھی کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ اسی طرح ایک بہت ہی مشہور و معروف اور متواتر حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان میں ایک محدث ہوتا تھا اور میری امت کے محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں المحدث الملہم، محدث وہ شخص ہے جس کو الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں الہام ہوتا ہے، وہ من القی فی روعہ شیء من قبل الملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ کی جانب سے اس کے دل میں کچھ چیزیں کچھ علوم ڈالے جاتے ہیں۔ ومن یجری الصواب علی لسانہ بغیر قصد، اور وہ شخص محدث ہے کہ جس کے زبان سے بغیر ارادے کی بھی حق اور سچ ہی جاری ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گویا کہ وہ شخص تھے، محدث تھے، اور محدث سے مطلب ملأ اعلیٰ کی جانب سے ان کے اوپر ان کے دل میں مختلف خیریں ڈالی جاتی تھیں، باتیں ڈالی جاتی تھیں، اور زبان سے ان کے حق بغیر قصد کے بھی، قصد سے تو قصد سے، اور بغیر قصد کے بھی زبان سے حق ہی جاری ہوتا تھا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عمرے پہ جانے کی اجازت طلب فرمائی۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق سے ارشاد فرمایا یا اخی اشرکنا فی صالح دعائک ولا تنسنا، اے میرے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ کسی کو عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہوئے دعا مانگنا اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ کہنا کہ میرے لیے بھی وہاں پہ دعا مانگنا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ناظرین کرام، یہ تو بعض فضائل میں نے بیان کی ہیں لسان نبوت سے، وہ بڑی بڑی بشارتوں کے 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور بھی ایسے فضائل ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھ کے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو مختصر سے میں آپ کے سامنے بیان کر سکا میں نے کیے۔ آخر میں آپ کے سامنے بس ان کی شہادت کا واقعہ ذکر کر دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام معمول تھا اپنے دور خلافت میں کہ صبح نماز کے وقت نکلتے وقت وہ ایک درہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور جو بھی سوتا ہوا شخص ان کو ملتا اس کو بھی ایک درہ مار کے اٹھاتے، اور وہ پھر نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے تشریف لے آتے، خود نماز پڑھاتے اور لمبی لمبی صورتیں اس میں پڑھاتے۔ اسی میں یہ سانحہ پیش آیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، وہ بڑا تفصیلی واقعہ، ابو لؤلؤ اس کو کیا مسائل تھے اور کیا اس کی بیجا خواہشات تھیں، اس کی وجہ سے پھر اس نے بدلہ لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا ہے۔ 26 ذوالحجہ کا یہ دن تھا، یہ قول کے مطابق 27 ذوالحجہ کا دن تھا، 23 ہجری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خنجر مارا ہے، زہر آلود خنجر اس نے سینے میں مارا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے ہیں، انہوں نے نماز کو مختصر انداز میں پورا کیا ہے۔ صفیں بالکل ایسی صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے کہ ابو لؤلؤ کو وہاں سے نکلنے کی جگہ نہیں مل پائی، اور اس نے بہت سے صحابہ کرام کو زخمی بھی کیا، جن میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ زخموں کی تاب اس کے بعد نہ لا سکے۔ بہرحال لیکن وہ صحابہ نماز ختم ہو گئی اور وہ وہیں پہ پکڑا گیا، لیکن اس نے اپنے اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا۔ اس ملعون نے، ابو لؤلؤ نے اپنے آپ کو بھی یہودی نے قتل کر لیا، اور وہ تو وہیں پہ مر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 2 سے 3 دن حیات رہے، اس زخم میں ہی مختلف آپ نے وصیتیں نصیحتیں فرمائی امت کو، اور اس کے بعد وہ 6 افراد کی مجلس شورا بھی بنائی خلافت سے متعلق، اور مختلف نصیحتیں کر کے 29 ذوالحجہ کو، اور ایک قول کے مطابق یکم محرم الحرام کو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور خاص روضہ مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ یکم محرم الحرام کی نسبت سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت، کردار اور سانحہ، اس کی تفصیلات، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوری دور خلافت بلکہ ان کی پوری حیات کو پڑھیں، اور اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان سبق کو، اسباق کو اپنی عملی زندگی میں جاری کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔